السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں اور ایمان کی زندگی کی حالت میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شیطان صرف اس وقت انسان پر غالب آ سکتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو، سو اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جو انسان کو شیطان کی چالوں سے بچا لیتا ہے، اور شیطان کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل رہے تاکہ وہ اسے کیا کرے، بآسانی شکار کر سکے۔ ذکر سعادت مندی کا راستہ ہے، فرمان الہی ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورہ الرعد 13 سے کیا ہے 28 تک۔ یہ کس سلسلے میں ہے؟ اللہ کے ذکر الہی میں۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی لوگوں کے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے کورس کی جانب۔ آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ کل تک ہم نے پڑھی تھی 236 تک آیات۔ آج ہم پڑھیں گے 237، 238 اور 239 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقدۃ النکاح وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ یہاں تک ہمارا لیسن ہے 239 تک۔ تطبیق کی جانب بڑھتے ہیں۔ واو کو ہونٹوں کے ناتمام گلائی سے یہاں پہ یہ نون کا کیا ہے، مخرج اوپر زبان اوپر لگ رہی ہے، تو یہ نہیں کام کرنا۔ کیا کرنا ہے ہم نے؟ پورا اخفا کرنا ہے۔ وَإِن طَلَّقْ، یہاں پہ قاف پہ کلکلا، تُمُو مد اصلی بالواو، ہننا یہاں پہ کیا ہے کلکلا۔ کلکلا ہوگا نہیں، یہ کلکلا کیسا ہے؟ کلکلا صرف ہوتا ہے 5 حروف پر۔ کون کون سے؟ قاف طا با جیم دال، اور کس شرط کے ساتھ؟ جزم ہونے کی علامت، یعنی ساکن ہونے کی علامت کے ساتھ۔ اب یہ جو نون ہے نا، یہاں پہ آپ اوپر دیکھیں گے تو یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے، ہننا، اس کو کہتے ہیں غنہ، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانا۔ میوں قبلی، یہاں پہ پورا اخفا ہوگا نون پہ، با پہ یہ کلکلے والا لیٹر ہے، قبلی، لام کی زیر کو بڑھائیں گے۔ تمسو ہننا، نون پہ اخفا، سو پہ مد اصلی بالواو، ہننا کیا تھا؟ غنہ۔ وقد، دال پہ کلکلا، فرضتم، دوت پور پڑھا جائے گا، رابی، میم پہ اظہار شفوی، لہن غنہ، فریضۃ، یہاں پہ ری پہ مد اصلی بالیا، دوت پر
اور تن یہاں پہ اخفاء حقیقی فنصف، ٹھیک ہے. صاد پر ما مد اصلی بالالف، فرتم را کو را کی زبر کو دوت کے ساتھ ملائیں گے. میم پہ اظہار شفوی، الا یہاں پہ 4 حرکت لمبا، این یعفونا ادغام مع الغنہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تشدید کے ساتھ. فو مد اصلی بال واو، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. او واو لین کا قاعدہ، یعفو والذی واو کی زبر کو لام کے ساتھ ملا دیں گے تشدید کی وجہ سے. ذی مد اصلی بالیا، بیدہی مد اصلی بالیا کا قائم مقام. عقدۃ النکاح، تو یہ کیا ہے، قاف پہ قلقلہ، نون پہ غنہ، کا مد اصلی بالالف اور ہا پہ وقف کر دیا، وقف بالاسکان. وَأَن تَعْفُو، تعفو نون پہ اخفا، فو کو 4 حرکت لمبا، اقربو قاف پہ قلقلہ، ٹھیک ہے، قلقلہ اسی کا نام ہوتا ہے یعنی ہلانا. للتقوی یہاں پہ بھی قلقلہ قاف پہ. وا مد اصلی بالالف کا قائم مقام. ولا مد اصلی بالالف. تنسوا الفضل بینکم، نون پہ اخفا، واو کی پیچ کو لام کے ساتھ ملائیں گے. بئی پہ یا لین کا قاعدہ، میم پہ اظہار شفوی. ان اللہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ کیا ہوگا، پر پڑا جائے گا. بیما مد اصلی بالالف. تعملون مد اصلی بالواو. بصیر یہاں پہ مد اصلی بالیا صاد پر، اور آ یہاں پہ باریک پڑا جائے گا. حافظو مد اصلی بالالف کا قائم مقام، مد اصلی بالواو، علی الصلواتی صاد پر، وا پہ اسی طرح سے مد اصلی بالالف کا قائم مقام. والصلاتی، ٹھیک ہے، لا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام اور تا کی زیر جو ہے وہ لام کے ساتھ ملائیں گے. وس سین پہ سیٹی، تو مد اصلی بالالف اور یہ قائم مقام ہے اور ساتھ ہی یہ اس کو کیا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا. وقومو مد اصلی بالواو دونوں طرف ہو رہا ہے. للہ اس میں جلالہ باریک. قانتین یہاں پہ قاف پر بھی ہے اور مد اصلی بالالف کا قائم مقام، یعنی ایک الف یا پھر 2 حرکات کے برابر کھینچنا. تی مد اصلی بالیا، نون پہ وقف کیا، وقف بالاسکان. فَإِنْ خِفْتُمْ یہاں پہ اظہار، خفتم اظہار شفوی. فَرِجَالًا را باریک، لن پہ کیا ہے، اظہار کا قاعدہ، او واولین کا قاعدہ. رکبانا یہاں پہ وقف بالابدال کا قاعدہ، کیونکہ ایک حرکت کو پڑھا اور الف مدہ کرتے ہوئے اس کو کیسے ادا کیا، رکبانا. فَإِذَا مد اصلی بالالف بھی ہے اور مد ہے تو 4 حرکت لمبا. امنتم نون پہ فا، میم پہ اظہار شفوی. فاذکروا اللہ یہاں پہ اس میں جلالہ پر، کیونکہ را کے پیچھے کیا ہے، اوپر، یعنی را کے اوپر پیش. کما مد اصلی بالالف. علمکم میم ساکن کے بعد میم متحرک، تو یہ کیا ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ. ما مد اصلی بالالف، لم اظہار شفوی. تکونو یہاں پہ مد اصلی بالواو، ان دونوں کو ایکولی کھینچیں گے. تعلمون مد اصلی بالواو اور نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان. یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے اور آپ نے اس کی بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ پیچھے ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوں گے. اگر کبھی کسی بھی وقت ہو جاتا ہے انسان سے تھوڑی سی غفلت یا پھر کسی کام کے سلسلے میں ادھر ادھر، تو کوشش کریں اسے اپنی صبح فجر کی نماز کے بعد فوراً ہی اس کو دہرا لیا کریں، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے اگر نماز سے پہلے ہو تو خود اللہ پاک آسمانی دنیا پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے تو میں اس کی مراد پوری کروں. بس ہم ہی غافل ہو جاتے ہیں نا. تو آپ اس سے مانگیں، دل کھول کے مانگے، جائز اپنی خواہش اس کے سامنے رکھیں اور اپنے اس علم میں اضافے کے لیے کہ قرآن کا علم ہمیں صحیح ادائیگی کے ساتھ عطا کرے، صحیح ادائیگی کے ساتھ ہمیں سہولت دے، صحیح ادائیگی کے لیے ہمیں آسانی فراہم کرے. آمین ثم آمین. اور ضرور شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.